urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 5، فصل 4، قادیانیوں کی مزید تعویلات باطلہ۔ صریح نصوص سے گریز۔ جب کسی مسئلے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل صاف اور صریح نصوص میں کر دیا ہو تو پھر اسی سلسلے میں ان نصوص کو چھوڑ کر دوسری آیات و احادیث سے جو دراصل اس خاص مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے وارد نہیں ہوئی ہیں اپنے مطلب کے معنی نکالنا اور نصوص قطعیہ کے بالکل خلاف عقیدہ یا عمل اختیار کر لینا در حقیقت انتہائی گمراہی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بدترین بغاوت ہے۔ جو شخص اعلانیہ اللہ اور اس کے فرمان کے خلاف کوئی مسلک اختیار کرتا ہے وہ تو کمتر درجے کی بغاوت کرتا ہے، مگر یہ بہت بڑے درجے کی بغاوت ہے کہ آدمی اللہ اور رسول کے فیصلے کے خلاف خود اللہ اور رسول ہی کے ارشادات کو توڑ مروڑ کر استعمال کرنے لگے۔ یہ کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے متعلق ہم کسی طرح بھی یہ فرض نہیں کر سکتے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ یہ سوال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سورہ نساء کی آیت 49 اور سورہ اعراف کی آیت 35 اور ایسی ہی دوسری آیتوں کی طرف صرف اس صورت میں رجوع کر سکتے تھے جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے خاص طور پر اسی سوال کا جواب کسی خاص نص میں نہ دے دیا ہوتا، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت خاتم النبیین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بکثرت احادیث صحیحہ میں ہم کو خاص طور پر اسی سوال کا واضح جواب مل چکا ہے تو آیت ومن یطع اللہ یا بنی آدم اور ایسی ہی دوسری آیت کی طرف رجوع کرنا اور پھر ان سے نصوص قطعیہ اور صریحہ کے خلاف مطالب نکالنا صرف اس شخص کا کام ہو سکتا ہے جو خدا سے بالکل بے خوف ہو چکا ہو اور جسے یہ بھی یقین نہ ہو کہ کبھی مر کر خدا کے سامنے جواب دہی بھی کرنی ہوگی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے تعزیرات پاکستان کی ایک خاص دفعہ میں ایک فعل کو بالفاظ صریح جرم قرار دیا گیا ہو اور کوئی شخص اس دفعہ کو چھوڑ کر قانون کی دوسری غیر متعلق دفعات کا جائزہ اس غرض کے لیے لیتا پھرے کہ کہیں سے کوئی اشارہ اور کہیں سے کوئی نقطہ نکال کر اور پھر انہیں جوڑ جاڑ کر اسی فعل کو جائز ثابت کر دے جسے قانون کی ایک صریح دفعہ جرم قرار دے رہی ہے۔ اس طرح کا استدلال اگر دنیا کی پولیس اور عدالت کے سامنے نہیں چل سکتا تو آخر یہ خدا کے یہاں کیسے چل جائے گا؟ زبردستی کا استدلال۔ پھر جن آیات سے قادیانی استدلال کرتے ہیں بجائے خود ان کو پڑھ کر دیکھا جائے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ان میں سے وہ مضمون آخر کہاں نکلتا ہے جو یہ لوگ زبردستی ان سے نچوڑنا چاہتے ہیں۔ جن مختلف آیات کو یہ لوگ تختہ مشق بناتے ہیں ان کے صحیح مفہوم پر غور کرنا ضروری ہے۔ آیت من یطع اللہ و رسولہ سورہ نساء 49 میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے یہ مضمون کیسے نکل آیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ یا تو نبی ہو جائیں گے یا صدیق و شہید یا صالح؟ پھر ذرا سورہ حدید کی آیت ملاحظہ فرمائیے، اس میں ارشاد ہوا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر وہی صدیقین اور شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ اسے صاف ظاہر ہو گیا کہ ایمان کے نتیجے میں جو دولت کسی کو مل سکتی ہے وہ صرف صدیق اور شہید ہو جانے کی ہے۔ رہے انبیاء تو ان کی معیت نصیب ہو جانا ہی اہل ایمان کے لیے کافی ہے۔ کسی عمل کے انعام میں کسی شخص کا نبی ہو جانا ممکن نہیں ہے۔
اسی بنا پر سورہ نساء کی آیت میں فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء اور صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور سورہ حدید کی آیت میں فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے خود صدیق و شہداء بن جائیں گے۔ رہی سورہ اعراف کی 35ویں آیت، تو وہ ایک سلسلہ بیان سے تعلق رکھتی ہے جو سورہ اعراف میں آیت 11 سے 36 تک مسلسل چل رہا ہے۔ اس سیاق و سباق میں رکھ کر اسے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بنی آدم سے یہ خطاب آغاز تخلیق انسانی میں کیا گیا تھا۔ اس کو پڑھ کر یہ مطلب کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ ان آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء کے آنے کا ذکر ہے؟ اس میں تو اس وقت کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال کر زمین پر لایا گیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت کا صحیح مفہوم۔ سورہ اعراف کی آیت 35 کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے جو نتیجہ قادیانی حضرات نکالتے ہیں وہ اس نتیجے کے برعکس ہے جو سلسلہ کلام میں اسے رکھ کر دیکھنے سے نکلتا ہے۔ دراصل یہ آیت جس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی ہے وہ سورہ اعراف کے رکوع دوم سے رکوع چہارم کے وسط تک مسلسل بیان ہوا ہے۔ پہلے رکوع دوم میں آدم و حوا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، پھر رکوع سوم و چہارم میں ان نتائج پر تبصرہ کیا گیا ہے جو اس قصے سے نکلتے ہیں۔ اس سیاق و سباق کو ذہن میں رکھ کر آیت 35 کو پڑھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یا بنی آدم کے الفاظ سے مخاطب کر کے جو بات کہی گئی ہے اس کا تعلق آغاز آفرینش کے وقت سے ہے نہ کہ نزول قرآن کے وقت سے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز آفرینش ہی میں اولاد آدم علیہ السلام کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا تھا کہ تمہاری نجات اس ہدایت کی پیروی پر موقوف ہے جو خدا کی طرف سے تم کو بھیجی جائے۔ اس مضمون کی آیات قرآن میں 3 مقامات پر آئی ہیں اور تینوں مقامات پر قصہ آدم و حوا کے سلسلے ہی میں اس کو وارد کیا گیا ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 38، دوسری آیت سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 35، تیسری آیت سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 123۔ ان تینوں آیتوں کا مضمون بھی باہم مشابہ ہے اور موقع و محل بھی مشابہ۔ مفسرین قرآن بھی دوسری آیتوں کی طرح سورہ اعراف کی اس آیت کو قصہ آدم و حوا ہی سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں حضرت ابو سیار سلمی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت آدم اور ان کی ذریت کو یکجا کر کے ایک ہی وقت میں خطاب کیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، حالانکہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں امتوں کے بارے میں اپنی سنت بیان فرما رہا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہاں ہر قوم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے اسے حکایتاً بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں بنی آدم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد لینا مستبد اور ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں جمع کا لفظ رسل استعمال ہوا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں امت محمدیہ سے خطاب ہو تو پھر اس امت کو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کبھی تم میں رسل آئیں، کیونکہ اس امت میں ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا مزید رسولوں کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ مومنون کی آیت کا مفہوم۔ سورہ مومنون کی آیت 51 کو بھی اگر اس کے سیاق و سباق سے الگ نہ کیا جائے تو اس سے وہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا جو قادیانی حضرات نے نکالا ہے۔ یہ آیت جس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی ہے وہ رکوع دوم سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک
مختلف زمانوں کے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں انبیاء ایک ہی تعلیم دیتے رہے ہیں، ایک ہی ان سب کا طریقہ رہا ہے، اور ایک ہی طرح سے ان سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا رہا ہے۔ اس کے برعکس گمراہ قومیں ہمیشہ خدا کے راستے کو چھوڑ کر غلط کاری میں مبتلا ہوتی رہی ہیں۔ اس سلسلہ بیان میں یہ آیت اس معنی میں نہیں آئی ہے کہ اے رسولو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے ہو، تم پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام رسولوں کو جو نوح علیہ السلام کے وقت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت فرمائی تھی کہ پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت سے بھی مفسرین قرآن نے کبھی یہ مطلب نہیں لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی آمد کا دروازہ کھولتی ہے۔ اگر کوئی مزید تحقیق و اطمینان کرنا چاہے تو مختلف تفسیروں میں اس مقام کو دیکھ سکتا ہے۔ احادیث سے قادیانیوں کا غلط استدلال۔ یہ حدیث اگر ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، سے قادیانی حضرات جو استدلال کرتے ہیں وہ 4 وجوہ سے غلط ہے۔ اول یہ کہ جس روایت میں اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اس کی سند ضعیف ہے، اور محدثین میں سے کسی نے بھی اس کو قوی تسلیم نہیں کیا ہے۔ دویم یہ کہ نووی اور ابن عبد البر جیسے اکابر محدثین اس مضمون کو بالکل ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ امام نووی اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں، رہی وہ بات جو بعض متقدمین سے منقول ہے کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، تو وہ باطل ہے اور غیب کی باتوں پر کلام کرنے کی بیجا جسارت ہے اور بے سوچے سمجھے ایک بڑی بات منہ سے نکال دینا ہے۔ اور علامہ ابن عبد البر تمہید میں لکھتے ہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا مضمون ہے، نوح علیہ السلام کے ہاں غیر نبی اولاد ہو چکی ہے، حالانکہ اگر نبی کا بیٹا نبی ہی ہونا ضروری ہوتا تو آج سب نبی ہوتے، کیونکہ سب کے سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم یہ کہ اکثر روایات میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے بعض صحابیوں کے قول کی حیثیت سے نقل کیا گیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ یہ تصریح بھی کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادے کو اٹھا لیا۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت یہ ہے، اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی صحابی سے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ زندہ رہتا، مگر حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، اگر وہ زندہ رہ جاتے تو نبی ہوتے، مگر وہ زندہ نہ رہے کیونکہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں۔ چہارم یہ کہ اگر بالفرض صحابہ کرام کی یہ تصریحات بھی نہ ہوتی اور محدثین کے اقوال بھی موجود نہ ہوتے جن میں اس روایت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی حیثیت سے منقول ہوئی ہے ضعیف اور ناقابل اعتبار قرار دیا گیا ہے، تب بھی وہ کسی طرح قابل قبول نہ ہوتی، کیونکہ یہ بات علم حدیث کے مسلمہ اصولوں میں سے ہے کہ اگر کسی ایک روایت سے کوئی ایسا مضمون نکلتا ہو جو بکثرت صحیح احادیث کے خلاف پڑتا ہو تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک طرف وہ کثیر التعداد صحیح اور قوی السند احادیث ہیں جن میں صاف صاف تصریح کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور دوسری طرف یہ اکیلی روایت ہے جو باب نبوت کے کھلے ہونے کا امکان ظاہر کرتی ہے۔ آخر کس طرح جائز ہے کہ اس ایک روایت کے مقابلے میں ان سب روایتوں کو ساقط کر دیا جائے؟ خاتمہ کلام۔ قرآن مجید اور حدیث دونوں کی روح سے نبوت کا معاملہ دین میں اساسی حیثیت رکھتا ہے۔
یعنی اس پر آدمی کے کفر و ایمان کا مدار اور آخرت میں اس کی فلاح و خسران کا انحصار ہے۔ اگر آدمی ایک سچے نبی کو نہ مانے تو کافر، اور جھوٹے نبی کو مان لے تو کافر۔ اس طرح کی اہمیت اور نزاکت رکھنے والے کسی معاملے کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے مبہم اور پیچیدہ اور مشکوک نہیں رکھا ہے، بلکہ صاف اور واضح طریقے سے رہنمائی دی ہے تاکہ انسان کا دین و ایمان خطرے میں نہ پڑے اور اس کے گمراہ ہونے کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر نہ عائد ہو۔ اب دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی کسی نبی کے زمانے میں یہ نہیں کہا گیا کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ انبیاء کی آمد کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ کوئی شخص اس بنیاد پر کسی مدعی نبوت کا انکار کر دینے میں حق بجانب نہ تھا کہ اب کسی نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ پھر اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام اپنے بعد آنے والے نبیوں کی آمد کے لیے پیش گوئی بھی کرتے رہتے تھے اور اپنے پیرووں سے عہد لیتے تھے کہ بعد میں جو نبی آئیں ان کی بھی وہ پیروی کریں گے۔ یہ چیز اور بھی اس بات کو موقت کر دیتی ہے کہ جو شخص نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرے اسے بلا تعامل رد نہ کر دیا جائے، بلکہ اس کی دعوت اور شخصیت اور اس کے کام اور اس کے احوال کو بنظر غائر دیکھ کر جاننے کی کوشش کی جائے کہ آیا وہ واقعی نبی ہے یا جھوٹا مدعی نبوت۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ اب صرف یہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نبی کی آمد کی پیشگوئی نہیں کی اور نہ اپنی امت سے اس کے اتباع کا عہد لیا، بلکہ اس کے برعکس قرآن میں اعلان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو نہیں بلکہ متعدد حدیثیں نہایت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بکثرت مستند و معتبر واسطوں سے امت کو ملیں کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب جو مدعی نبوت اٹھیں گے وہ دجال ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نگاہ میں لوگوں کے کفر و ایمان کا معاملہ نازک اور اہم نہیں رہا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کے مومنین اس کے مستحق تھے کہ انہیں کفر کے خطرے میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول واضح طور پر باب نبوت کے مفتوح ہونے اور انبیاء کی آمد کے متعلق خبریں دینے کا اہتمام فرماتے رہے؟ مگر اب ہمیں انہوں نے جان بوجھ کر اس خطرے میں مبتلا کیا ہے کہ ایک طرف تو نبی کے آنے کا امکان بھی ہو جس کے ماننے یا نہ ماننے پر ہمارے کافر یا مومن ہونے کا انحصار ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا ہو کہ ہمیں اس کی آمد سے آگاہ نہ کیا، بلکہ اس سے گزر کر پے در پے وہ ایسی باتیں ارشاد فرماتے چلے گئے جن کی بنا پر ہم باب نبوت کو بند سمجھیں اور مدعی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیں۔ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ہم سے ایسی دھوکے بازی کر سکتے ہیں؟ خاتم النبیین کے معنی کی جو تعویل بھی قادیانی چاہے کرتے رہیں، مگر کم از کم ایک بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے معنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور امت کے 99,99,999 فی کروڑ علماء اور عوام اس کے یہی معنی لیتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبوت جیسے نازک معاملے میں جس پر مسلمانوں کے کفر و ایمان کا مدار ہے، کیا اللہ میاں کو ایسی ہی زبان استعمال کرنی چاہیے تھی جس سے چند قادیانیوں کے سوا ساری امت یہی سمجھے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات تو کسی تعویل کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے،
ان میں تو صاف صاف مختلف طریقوں سے اس بات کو کھول کر ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول کو ہم سے ایسی ہی دشمنی تھی کہ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ہو اور آپ ہمیں الٹی یہ ہدایت دیے جائیں کہ ہم اسے نہ مانیں اور کافر ہو کر جہنم میں جائیں؟ اس صورت میں کوئی چاہے کیسی ہی بھولی بھالی دل موہنے والی صورت رکھتا ہو اور خواہ اس کی پیشگوئیاں 100% ہی درست ہوں اور خواہ اس کے کارنامے کیسے ہی ہوں، ہم اس کے دعوی نبوت کو قابل غور بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ چیزیں غور طلب اسی صورت میں ہو سکتی تھیں کہ نبی کی آمد کا امکان ہوتا۔ ہم تو پورے اطمینان کے ساتھ ہر مدعی نبوت کے دعوے کو سنتے ہی اس کی تکذیب کریں گے اور اس کے دلائل نبوت پر سرے سے کوئی توجہ نہ دیں گے۔ یہ اگر کفر بھی ہو تو ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس قیامت کے روز اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن اور ارشادات رسول موجود ہیں۔